من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 جولائی 2026 عیسوی مطابق 4 صفر المظفر 1448 ہجری بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں شریعت انفارمیشن سروس کا 1023واں لیکچر ہے۔ آج کا عنوان ہے انسان کی خلقت کا مقصد شریعت اسلامی کی روشنی میں۔ الحمدللہ آج کے مقرر ہیں ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب۔ ہم بار ان کو سن چکے ہیں، بہت قدیم اسپیکر ہیں ہمارے پاس کے۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وکما قال ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین اکرام، آج کا جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ انسان کی خلقت کا مقصد شریعت اسلامی کی روشنی میں۔ اسلام کی جو شریعت ہے اس کی اساس، اس کی بنیاد 2 اہم چیزوں پر ہے۔ ایک ہے کلام الہی اور دوسری ہے جو ہے کلام رسالت، کلام محمد علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور اللہ کلام۔ یہ 2 کلام اصل اس کی روح، اساس، بنیاد ہماری شریعت کی ہے۔ اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے انسان کی خلقت کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس لیعبدون۔ ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر ہماری عبادت کے لیے۔ تو معلوم ہوا انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ لیکن اگر ہم غور کر کے دیکھیں، ہم اللہ کے اس پیغام کو فراموش کر چکے ہیں۔ ہماری زندگی جانوروں کی طرح گزرتی ہے۔ ہمارا سارا مقصد پیٹ، کھانا اور کیسے ہضم کرنا۔ آپ دیکھیے کہ جو اتنا کھا رہے ہیں کہ پیٹ پورا خراب، اور دوائیں، ایسی دوائیں استعمال کر رہے ہیں، سیرپ ہو، پھر اس کے بعد جو ہے کئی قسم کے لیکوڈ پینے کی چیزیں، کئی ٹیبلٹس، سب جب دیکھیے پیٹ خراب۔ خالی زندگی کا مقصد کمانا، کھانا اور کچھ نہیں۔ یہ اگر آپ دیکھیں چرین پرین جانور، اس کی ایک زندگی کا بڑا مقصد صرف کھانا پینا رہتا ہے۔ کھانا پینے سے منع نہیں کیا، لیکن مقصد زندگی کھانا پینا بنانا سے منع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا ایک اور آگے قدم بڑھے تو یہ کہ جو ہے عالی شان مکانات ہو، عالی شان گھر جس میں رہیں۔ کیا مستقل ٹھکانہ ہے ہمارا اس کائنات؟ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے؟ نہیں معلوم وہ 4 فٹ کے گڑھے میں کہاں جانے والے ہیں، کہاں ہماری زمین خمیر ہے جہاں پر ہم کو جانا پڑے گا، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ تیسری چیز دیکھیں آپ، سب کپڑے
صاف ستھرے اللہ نے دیا پہنے کپڑے، لیکن جو ہے اس پہ بھی غرور، تکبر، کپڑے خریدیں گے اور سارا کمانے کا مقصد یہی، کھائیں پئیں، اچھے گھر میں رہیں، کپڑے پہنیں اور اچھے گاڑیاں۔ کتنے لوگ تباہ ہیں، انسٹالمنٹ پہ گاڑی اٹھا رہے ہیں، پیسے پے نہیں کر سک رہے ہیں، کیا حال ہے، سود در سود دیتے جا رہے ہیں۔ کیا زندگیوں کا مقصد یہ ہے انسان کی؟ یہاں تو ابھی مسلمان کی زندگی کا مقصد تو بہت اعلیٰ ہے، ابھی تو ہم گفتگو کر رہے ہیں انسان کی زندگی کا مقصد، یہ مقصد ہی ہے کچھ اور کچھ بھی ہے؟ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ نے فرمایا ہے عبادت، لیکن ہم نے اس کو فراموش کر کے عیش و آرام طلبی، عیش چاہیے، آرام چاہیے۔ اور معاف کریں، بہت سارے تو مسلمان ہیں لیکن ان کو نہ اللہ پر یقین کامل ہے، نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پر یقین کامل ہے، نہ ہی آخرت کا یقین پایا جاتا ہے ان کی زندگیوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان کی زندگی آزاد، کوئی قیود، آزاد زندگی، کھاؤ پیو، جدھر منہ چاہے مارتے پھرو، جیسے چاہے زندگی گزارو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور یہ کھانے کے لیے تو کمانے کی ضرورت ہے، اور کمانے کا بھوت ایسے حلال حرام سارے حدود چھوڑ دیے گئے۔ بس صاحب کیا کاروبار؟ ریئل اسٹیٹ کے، ان میں آپ اکثر دیکھیے کتنے جھگڑوں میں، کورٹوں میں پھرتے رہتے، زمینوں پر اگریمنٹ کر لیتے، قبضے کر لیتے، مالک کو دیتے ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں لوگوں کے فلیٹس پہ، گھروں پہ قبضہ کر لے کے کیسز کر رہے ہیں۔ صاحب یہ انسان کی زندگی، انسان کی کہہ رہا ہوں میں، مسلمان کی نہیں، انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے انسان کی زندگی کا مقصد اللہ نے پیدا کیا اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس تصور سے اتنے دور جا چکے ہیں، یہ تصور کہیں پایا ہی نہیں جاتا کہ میرے کو جواب دینا ہے، آخرت کا یقین ہے تو جواب دینا ہے، میرے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اب کیا کیا نہیں کھا جانا، یقین مانیے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر ہے جب یہی مقصد ہو جائے تو انسان پھر حلال حرام نہیں دیکھتا، جدھر سے آیا کھاتے، جدھر سے آیا کھاتے رہتے۔ لوگ پوچھتے صاحب کیا ہیں، پہلے کے زمانے میں اتنے زیادہ اولیاء اکرام ہوا کرتے، آج کون ولی ہیں؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں شریعت کا پابند ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ ساروں کا اہتمام کرنے والا ہے اور اکیلے حلال کھانے والا ہے، تو مان لو وقت کا ولی ہے۔ حلال کھانا بہت مشکل ہے، حلال کھانا بہت مشکل ہے، خود حلال کما بھی رہے تو بعض خود ایسی جگہ سے پیسہ آتا ہے جس کو استعمال کرتے ہیں جو حرام طریقے کا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو اگر کوئی ولی ہے تو سمجھے اگر اکیلے حلال کھا رہا ہے، پھر اس کی زبان میں بھی تاثیر دیکھیں گے، اس کی گفتگو میں بھی آپ اثر دیکھیں گے، اس کی زندگی میں بھی دین دیکھیں گے، اس کی کیفیت ہی کچھ الگ ہوگی، وہ جو ہے حلال کھانے والے کا۔ یہ تصور جب ختم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر یہ جو ہے گمراہی کے راستوں کی طرف جاتا ہے اور انسان بھٹک کر جائز ناجائز سارے وسائل استعمال کرتا ہے تاکہ اچھے سے اچھا کھاؤں۔ اہم معاملہ تو یہ سب 3 ٹائم ہونا کھانا، پھر کھا بھی رہے سے بالخصوص دعوتوں میں جو جاتے ہیں آپ دیکھیے آگے والا کوئی اگر شریف آدمی رہے تو پریشان ہو جائے انہیں کہ کیسے کھا رہے ہیں۔ کھانا زندگی کا مقصد بنا لیا ہم نے، اور کیا مقصد ہے بتائیے آپ؟ یہ حال ہو گیا ہے انسانوں کا، جو دوسرے کرتے ہیں، دوسرے تو نہیں ہے، آپ جو ہے مسلمان ہیں اور انسانوں میں بھی اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہیں، آپ کا معاملہ الگ ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک ہوا۔ یہاں تو جو ہے 2-3 حصے ہی پورا لگتا آ جاتا، بڑی مشکل سے پانی، اور پھر وہ جو ہے کوکو کولا یہ وہ پی کے اندر کرتے رہتے، ڈکاروں پہ ڈکانے لے کے۔ آپ غور کر کے دیکھیے کیا کیفیت ہے ہماری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا، ایران فتح ہوا، ایران سے بہت بڑا حکیم آیا، اس زمانے کا بہت بڑا ڈاکٹر، وہ پیٹ کے جتنے اس زمانے کے بیماریاں تھیں اس کا بڑا مالش تھا، علاج کرنے والا تھا۔ آ کے مدینہ منورہ میں کیمپ لگایا اور 8 دن کے بعد آ کے شکایت کرا خلیفہ وقت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ میں اتنا بڑا حکیم ہوں لیکن کوئی میرے پاس حکمت کے لیے آتے نہیں ہے۔ تو بولے کہہ کے حکیم ہے تو پیٹ کے؟ تو بولے ہمارے پاس سے کوئی نہیں آئے گا۔ تو بولے وہ کیوں؟ یہ لوگوں کو پیٹ کا عارضائی لاخ نہیں ہوتا، یہ نبی کریم سے سنت پہ عمل کرنے والے۔ آپ دیکھیے سنتوں سے دوری، دین سے دوری، شریعت سے روزی کا نقصہ یہ ہو گیا کہ
کہ پیٹ میں جب دیکھو درد، ایسیڈیٹی، یہ مٹی دھول، کیا کیا کیا، اللہ رحم. ہمارے معاملات پورے زندگیوں کے ہم سب کے وہی چل رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ خیال ہو کہ میری انسان بحیثیت انسان میری خلقت کا مقصد اللہ نے فرمایا عبادت. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سب اللہ تو فرما رہا، اب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد یہ کہ وہ اس کی عبادت کرے. بڑی مشکل سے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ عبادت ہوتی ہوگی، مان لو 2 گھنٹے قرآن اور ذکر وکر ملا کے 22 گھنٹے پھر کیا ہو رہے ہیں ہمارے؟ وہ تو مقصد بتایا جا رہا ہے کہ 2 گھنٹے اب پوری زندگی اس کی عبادت ہو. ہم نے بھی جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو فرائض دینی ہیں، جو اسلام کی بنیاد ہے، اس کو محدود کر دیا عبادتوں کی حد تک. ہم سمجھتے ہیں عبادت اسی کا نام، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام عبادت نہیں ہے. تو پھر ہم تو نافرمانی ہو رہی ہے. اگر ہم 2 گھنٹے بھی رکھ دیں نمازوں کے لیے، 2.5 گھنٹے بھی رکھ دیں، 3 گھنٹے بھی رکھ دیں، تو 21 گھنٹے کیا کر رہے ہیں 24 گھنٹے سے؟ کہاں جا رہا ہمارا؟ زیادہ وقت تو نافرمانی ہو جا رہا، پھر عبادت نہیں ہو رہی. یہ اصل میں تصور جو ہے غیر مسلمین کا مسلمانوں میں آ گیا. کیا تصور آیا ہے؟ عیسائی دنیا یہ کہتی ہے چرچ کا جو ہے چرچ کو دے دو، دنیا کا معاملات اپنی مرضی سے کرو. ہندو میتھالوجی یہ کہتی ہے کہ جو ہے بس اس کی پرارتھنا کر لو، پھر دنیا میں جیسے چاہے زندگی گزارو. ایسے ہی ہوتا ہے، ہم بھی ویسے بن گئے. عبادت کا تصور محدود ہو گیا. یہ نہیں ہے. عبادت کا اسلام میں بہت بڑا تصور ہے. بندگی اصل میں ہے. بندگی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرے، ہر معاملے میں بندگی ہو. بندگی کب ہوگی؟ اطاعت اور فرما برداری ہو، اللہ اس کے رسول کی تو بندگی ہو. اب یہ دین اور دنیا کا تصور اسلام میں علیحدہ نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ ساری زندگی ایک مومن کی عبادت ہے، بندگی اللہ کی. اللہ کی بندگی ہے. سب کیسے بندگی ہے؟ ایک بچہ اسکول جا رہا ہے، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، سائنس پڑھ رہا، انگریزی پڑھ رہا، ریاضی میتھمیٹکس پڑھ رہا، فلاسفی پڑھ رہا، اور آگے چلے جائے کالجز میں تو جو ہے میتھس کا اسپیشلائز کورس لے لیا، MPC، بایولوجیکل سائنسز میں BPC لے لیا، کامرس اکنامکس میں CSC لے لیا، پھر کمبینیشن MEC لے رہا، مختلف کورسز لے رہا، پڑھ رہا ہے. یہ کیا عبادت کہاں ہو رہی؟ پھر ڈگری کالج میں جا رہا ہے، اپنے پروفیشن میں انجینئر بن رہا، جو ہے لائر بن رہا، ڈاکٹر بن رہا، مختلف پروفیشنل کورسز کر رہا ہے. پھر اس کی زندگی کیا ہے؟ اس کا کیا ہوگا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ میں نے زندگی گزاری، میں تو PG کرا، پھر بعد میں PhD کرا، پھر ان سالوں کا میرے کیا ہوگا؟ کہاں اللہ کی اطاعت فرمانبرداری رہی؟ جذبہ یہ ہے اس پڑھنے والے کا کہ اس میں انسانیت کی خدمت بھی کروں گا میں قابل ہو کے، اور اپنی قوم کے لیے کچھ آگے بڑھانے کے سلسلے میں کچھ مشورے کروں گا، کچھ رہنمائی کروں گا، کچھ اپنا کنٹریبیوشن، اپنی اوقات لگاؤں گا، اپنی صلاحیت لگاؤں گا. اللہ نے دولت دی، دولت لگاؤں گا، تو وہ بھی نفیل عبادت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے. دنیا کا ہر معاملہ عبادت ہو سکتا ہے، لیکن مقصد ارادہ نیک ہو، اللہ کی رضا جوئی ہو ہر معاملے میں، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہو جائے، ناراض نہ ہو کل قیامت. یہ ہو پھر تو ظاہر ہے ان کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، ان کے مطابق. یہ تو تعلیم کا میدان تھا. ایک آدمی اب پڑھ لیا اور اپنے پروفیشن میں خالی بس کدھر سے پیسہ آ رہا، ایک آفیسر بنا ہوا ہے، حلال حرام کچھ نہیں دیکھ رہا، تو پھر وہ کون سا انسان ہے صاحب؟ کون سا مسلمان ہے؟ کیا معاملہ ہے اس کا؟ وہ اگر یہ دیکھ رہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، میں رشوت نہیں لے سکتا. غیر مسلم بھی بعض نہیں لیتے. آپ کتنے لاکھ کے لیے بتاؤ؟ نہیں صاحب میں نہیں لیتے، پاپ ہے بولے نہیں لے. تو مان لو بہترین انسان ہے وہ، اخلاقی طور پہ تو بہترین ہے، ایمان کی طور پہ بات ہے، اخلاقی طور پہ تو بہترین ہے. رشوت لے رہا، نمبر 2 کے کاروبار کر رہا، مٹی کا پیسہ کھا رہا، مٹی پہ پیسہ چلا رہا، سارے معاملات بگڑے ہوئے. تو سب پھر وہ بندگی کا ہے، اللہ کی بندگی کا ہے. تو شاعر نے کہا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. صاحب زندگی میں جو آئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے اللہ کی بندگی ہو. کیسی ہو؟ ہمہ وقت اللہ کی بندگی ہو.
ہمہ وقت اللہ کی بندگی. یہ ہے کہ اس کے بندے ہونے کا تصور ہو, جواب دہی کا تصور ہو, تو ساری زندگی بندگی. اور زندگی میں بندگی نہیں اللہ کی, بے بندگی, شرمندگی, شرما ہونے والے. دنیا میں شرمشار ہو گئے, دنیا میں ہماری قوم کا دیکھیے کیا حال ہے, شرمشار ہے. آخرت میں تو جانے جانے والا معاملہ ہے. تو یہ ہے کہ زندگی عین شریعت ہو تو پھر وہ عبادت ہے. اس لیے شریعت کی روشنی میں عبادت کا جو لفظ لایا گیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ عین شریعت ہو, اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی ہو تو عبادت ہے. تاجر ہے, ایمانداری سے امانت داری سے اتنا منافع کما رکھا, بس صاحب یہ ہے بازار میں جائیں گے تو ایک 5-10 روپے کمی میں اس کے پاس چیز مل رہی صاحب. اور کچھ نقص ہے تو اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے بتا کے دے رہا ہے. اس حدیث میں آیا, آج ہی میری نظر سے گزری حدیث, سے پہلے پڑھے تھے لیکن آج پھر پڑھا اس کو میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار تاجر کل حشر کے دن انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اگر آپ امانت داری سے تجارت کریں تو وہ بھی اللہ کی بندگی ہے. مرتبہ کتنا, تاجر کا مرتبہ کیا بتایا گیا, کس کے ساتھ ہوگا وہ, انبیاء کرام کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا کل قیامت. آپ غور کر کے دیکھیے, معلوم ہو رہا صاحب کمانا بھی یہ بھی عبادت ہے. کسی نے کمایا اور لا کے بیوی بچوں کے اللہ میں لقمہ ڈالا اور یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے اور یہ کھائے پیئیں خوش و خرم رہیں, وہ بھی عبادت ہے. سب اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا ہوں نا, حلال کما کے لا کے کھلا رہا, اس لیے عبادت ہے. بندگی کا اظہار ہے اس میں. یقین ہے زندگی میں کمانے میں بھی اللہ تعالیٰ ہے, میں اس کا بندہ ہوں, یہ عبادت ہے. دنیا کمانا بھی عین اسلام عین شریعت, یہ عبادت ہے. آپ غور کر کے دیکھیے عبادت کا کتنا بڑا وسیع تصور پایا جاتا ہے. عبادت یہی نہیں ہے خالی کہ نماز پڑھ لے, روزہ رہ جائے, یہ تو فرائض ہے, کرنا ہی کرنا ہے, چھوٹنے والا معاملہ نہیں ہے. یہ فرض ہے, ادا نہیں کریں گے تو قرض رہے گا, قرض بھی نہیں ادا کریں گے تو مرض ہوگا. یہ مرض وہ ہوگا جو دوزخ کے گڑھے میں لے جانے والا, یاد رکھ لیجیے. تو زندگی میں اللہ کی بندگی ہو, ہر معاملات میں بندگی ہو, ہر معاملات میں بندگی ہو. آپ جو ہے انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں, انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن اللہ کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہر چیز کا وحیات ہے, وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر, ہر چیز اس کی قدرت میں ہے. آپ کے لمحے لمحے کے کام کو دیکھ رہا ہے, وہ ریکارڈ ہو رہا ہے, لکھے جا رہا ہے, وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے. اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کب کیا. اس کا خوف, اللہ کی خشیت دل میں پیدا کرے. پھر آپ دیکھیں گے ہر معاملے میں, یہاں تو ہے کہ بہنوں کا حق نہیں دے رہے ہیں, بھائیوں کا حق کھا جانے, بڑے تو چھوٹوں کا, ہر جگہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے, تباہی فساد. سورہ روم میں اللہ نے کیا فرمایا, ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسانوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے, ان کے اعمال کی وجہ سے زمین خشکی اور تری کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہا ہے جہاں پر فساد پیدا نہ ہو گیا. کیسا فساد ہے, زندگی معاملی بات پہ لین دین کے چلی. پرسوں ایک نوجوان کو مار دیے بالاپور روڈ پہ, مار, قتل و غارت گیری عام ہو چکی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ. آپ غور کر کے دیکھیں کہ زندگی, انسان بھی جو جانوروں کی طرح زندگی گزارا, جانوروں سے بدتر زندگی کیفیت ہے. جانور بھی جو طاقتور ہے اپنے سے کمزور کو مارتا, کھارا تو آنے دیتا اس کو قریب. انسان بھی وہی, بلکہ دوسرے کا کھینچنے کے لیے دوسرے کو ختم کر رہا ہے. کیا معاملہ ہے, کہاں ہے زندگیوں میں بندگی اللہ تعالیٰ کی. یہ ہے کمانے میں بھی, دنیا کے استعمال میں بھی خوف و خشیت. دوسرے یہ کہ زندگی کو بندگی کے اعتبار سے گزارنے کا اتنا تصور نہیں پایا جاتا دوسروں کے پاس, صحیح جو ہمارے پاس ہے. جیسے عیسائیت کی دنیا کی بات کرتے ہیں, ان کے پاس عیسائی اسٹیٹ کا, کرسچن اسٹیٹ کا فرسٹ ڈگری سٹیزن کون ہے, وہ ڈزنٹ میری, جو شادی نہ کرا ہو. ہندو میتھالوجی میں کیا ہے, شادی نہ کیا ہو تو اچھی بات ہے, اور کرائے تو پھر سب چھوڑا کے سنیاس لے لے, سب دنیا سے کوئی تعلق نہیں. یہ اسلام کے تصور شریعت, اسلام کے تصور مذہب سے بالکل مختلف چیزیں. یہاں حکم ہے, کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, النکاح من سنتی, نکاح کرنا میری سنت ہے.
وکما قال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کی طرح عمل نہیں رغبت نہیں کرے گا، نہیں آئے گا میری طرف، وہ مجھ سے نہیں، اس کے اپوزٹ۔ پھر فرمایا گیا جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا۔ دیکھیے اب نکاح بھی عبادت بن جا رہی ہے ہمارے پاس، یہ تو شادی کا معاملہ بالکل عبادت ہے، لیکن شریعت کیا ان مطابق ہو۔ لڑکا ہے اے صاحب یہ رسم و رواج نہیں چاہیے، گھوڑا جوڑا نہیں چاہیے، نکاح مسجد میں ہوگا میں گھر لے جاؤں گا، پھر یہ مقبول اور شریعت کے مطابق ہے، وہ نکاح کے سارے معاملات عبادت کہلائیں۔ نہیں صاحب کھانا دو شادی خانے میں، گھوڑے جوڑے کی رقم دو، لوٹ مار چلی ہوئی مچائے ہوئے ہیں، ایسا کھانا دو، پھر آپ دیکھیے وہ شریعت اسلامی کے مغائر ہیں، اور یہ فقیر بنا ہوا ہے مانگ کے کھا رہا ہے وہاں پر، عبادت کہاں ہوں گے؟ پھر وہ جو پٹاخے باجا سب چل رہا ہے، کہاں ہے شریعت کا خوف، کہاں ہے اللہ کا خوف، کہاں ہے شریعت پر عمل؟ کیا تعلق ہے اسلام سے؟ عبادت کا پہلو ختم ہو گیا۔ پھر وہ معاملہ، وہ ایک آدمی نکاح کر رہا ہے مسجد میں ٹھیٹ، وہ آدمی نکاح کر رہا ہے کسی گھر میں، سادی سیدھی انداز میں دلہن پہ کوئی جبر کے بغیر لے جا رہا ہے، یہ عبادت ہے؟ آپ دیکھیے زندگیوں میں ایک ایسا تصور، ایسا کما رہے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو یہ بس ہونے والا ہی نہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی، اس کا مفہوم حضور نے فرمایا اتنا حریص ہے انسان، اتنا حریص ہے کہ ایک ویلی گولڈ سے بھری ہو سونے کی، بولے گا یہ بازو کی بھی اس گولڈ سے بھر جاتی تو اچھا تھا دوسری ویلی۔ پھر فرمایا خبر کی مٹھی اس کی بھوک کو مٹا سکتی ہے، یہ بھوک ہے قسم کی، لالچ ہرس بہت ہونا مجھے جو ہو کچھ نہ۔ ہم کو کیا دعا سکھائی گئی؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا، یا اللہ اس دنیا میں حسن چیزیں دے، بہتر اچھی چیزیں دے، پاک صاف، جس میں آمیزش نہ ہو رشوت کی، جس میں آمیزش نہ ہو گناہوں کی، ناجائز نہ ہو، حلال طریقے سے کمائے، پاک صاف اچھی چیزیں دے۔ حسنا بولے تو سمجھتے خوب دے دے، نہیں صاحب اچھا دے، وہ خوب دے کم دے اس کے اختیار کی بات ہے، ہماری کوششوں پہ نہ رہتا۔ ایسے ایسوں کو نماز دیتا پوچھئے مت، آپ سوچ نہیں سکتے، اس کو ایک فارم پڑھو بولو پڑھنا، کام بھرنا پہ کیا لکھنا ہے، بولو کہاں سائن کروں، دستخط کہیں سیکھ لیتا، دستخط بتاؤ کہاں کرنا ہے میرے کو، دستخط پڑھنا بھی نہیں آتا اس کو، کہاں لکھا ہوا دستخط کرو بولے، اس کو بھی نماز ہے تو اس کی مرضی کی بات ہے، جس کو اس کی مشیت کی بات ہے، جس کو چاہے دے دیا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کیا ہر معاملات میں عبادت کے مطابق معاملات کر رہے ہیں۔ سب دو اوقات ایسے ہیں جہاں انسان عبادتوں کو فراموش کر جاتا ہے، اکثر و بیشتر صبح نہیں، لیکن اکثر کا یہ حال ہے۔ ایک ہے خوشی کا موقع، سب وہ شادی بیاہ کی تیاری میں ایسی ہے نمازیں پوری غائب۔ کہاں تھے مول صاحب آج آپ نہیں دکھے، آپ ظہر میں نہیں دکھے مجھے، ہاں بھائی وہ بچی کی شادی ہے، بولے شاپنگ چل رہی، بھائی ٹھیک ہے نماز پڑھ کے تو جا کے کر سکتے تھے نا، عصر تک ٹائم تھا، شاپنگ میں عصر کا ٹائم ہوگا چھوڑ کے جائیں گے نہیں، خریدنا ایسا تو کیا معاملہ ہے؟ سب وہ شاپنگ گناہ ہو جا رہا، فرائض چھوٹ رہے، اس میں بندگی کا اعزاز نہیں۔ اذاں ہوئی، ٹھیک ہے شاپنگ کرنے گیا تھا، خریدنا تھا، ضروری تھا شادی بیاہ کے لیے، اذاں ہو گئی، بولے بھائی رکھو ابھی آ رہا ہوں میں، مسجد گیا نماز پڑھا آیا خرید رہا، یہ پھر اس کی شاپنگ بھی اللہ کی شریعت کے مطابق عبادت میں شامل ہوگی۔ کوئی معاملہ کر رہا، میکانک ہے گاڑی بنا رہا ہے، سب پیسے دینا، بڑی پارٹی ٹھہری ہے اس کو جلدی جانا، صاحب آپ کو جلدی جانا ہوگا، میرے کو اب جلدی کال آ گیا مسجد سے، میں رکنے والا نہیں، وہ آ رہا ہے، پھر آپ دیکھیں گے اس کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی۔ سب نہیں بھیا 200 روپے نہیں 1000 روپے بھی دیتے تو اب ضرورت نہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا میں جاتا ہوں، کہاں چھوڑیں دکانات۔ پھر بھی عرب ممالک میں ابھی بھی بہت سارے مقامات پہ ہم نے دیکھا سنا کہ جو بعض جگہ دیکھے بعض جگہ سنے، اذان بھی شٹر ڈال دیتا ہوں، بولے بعد میں اول صلاۃ بعد شغل بولتا، پہلے نماز بعد میں کام۔ صاحب اس کی تجارت میں کیسی برکت نہیں ہوگی، پھر اس کا سارا دکان پہ بیٹھنا عبادت میں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے چلتے پھرتے بندے مومن کے لیے تو بہت آسانی ہے، ذکر کریں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سارا سکھایا گیا، تعریف، اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اوپر جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اچھی چیز دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، کسی کا حسن و جمال خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، کسی کو صلاحیتیں اچھی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ،
سارا ذکر، ساری دعائیں، صبح اٹھنے سے لے کر نیند میں بیدار ہونے کے ساتھ سے لے کر جو دعائیں شروع ہو رہی ہے سونے تک دعائیں، سارا معاملہ عبادت میں جا رہا بندے کی۔ اٹھے ہاں کیا ہے، چلا سے وضو کرے مسجد آگے، کیا دعا پڑھے بھائی، کہاں پڑھے؟ دعائیں یہ ہے عبادت۔ اٹھے دعا کرے فوراً، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، ساری تعریف اس پروردگار کے لیے مرنے کے بعد جس نے دوبارہ مجھے زندہ کیا، اٹھایا۔ ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ جب دعا کر رہے اس کے معنی سمجھ رہی تو سمجھو دن سارا پورا یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، خوف طاری ہو۔ سونے جا رہے بستر پہ لیٹے، اللہم بسمی اموت و احیا، اللہ تیرے ہی نام سے مرتا ہوں، و احیا تیرے ہی نام سے پھر زندہ ہوں گا، اٹھوں گا۔ ہر معاملے میں ہر قدم پہ دعا، گھر سے نکل رہے ہیں دعا، گھر میں آ رہے ہیں دعا، مسجد میں جا رہے ہیں دعا، مسجد سے نکل رہے ہیں دعا، بیت الخلاء جا رہے ہیں دعا، بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں دعا، کہاں نہیں ہے، سواری پہ سوار ہو رہے ہیں دعا۔ آپ دیکھیے یہ ہے ایک بندے کے لیے ہمیشہ اللہ، ہر معاملے میں اللہ کو پکارے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا تذکرہ کرے، زندگی ساری عین عبادت۔ پھر کیا فرمایا گیا، یہ زندگی کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور یہ سمجھ لیا بعض نے ختم کیا، موت تو ہے صاحب، لیکن جو کچھ ہے یہ زندگی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں، موت ایک زندگی سے دوسری زندگی شروع ہونے کا نام ہے۔ وہ زندگی کیسی ہوگی یہاں بیٹھ کے صرف احادیث کی اور قرآن کی روشنی میں سوچ سکتے، لیکن ہم یقین کے اس منزل کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز کو آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ میں ایک پھل کی تعریف کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ نے کبھی کھایا نہیں کوئی ایسا پھل ہے، خالی سنتے کانوں کو لذت مل سکتی، اتنا اچھا پھل ہے، سب اس کا ٹیسٹ حقیقت میں کیسا ہوگا جب کھائیں گے تو پتہ چلے گا وہ پھل کتنا لذیذ ہے، اللہ نے کیسا انعام رکھا ہے اس پھل میں، اس وقت پتہ چلے گا جب کھائیں۔ تو وہاں کی زندگی کا معاملہ بھی یہی ہے، وہ زندگی یہاں سے اچھی ہے، نیک بندوں کے لیے نہ تکلیف ہے نہ غم ہے، کچھ نہیں، آرام ہی آرام، آرام دہ زندگی۔ لیکن ہم نے ساری زندگی اسی کو سمجھ لیا، سم اتنے سال کا ہوگا، اتنے دن کا ہو گیا۔ اقبال نے کہا تو اسے پیمانے امروز و فردا سے نہ ناپ، بہم دوا ہر دم جمع ہے زندگی۔ تو بیوقوف کیا سمجھ رہا ہے، صبح دن رات 24 گھنٹے، ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، کیا گن گن کے رکھ رہا، پھر یہ سمجھ رہا موت خاتمہ نہیں، ہم ہر دم جوان ہیں زندگی، ہر وقت جوان رہنے والے، بڑھاپا آنے کے بعد پھر جیسے دوسری زندگی میں جائیں گے پھر جوانی۔ آپ دیکھیں اسلام کا کانسیپٹ کیسا ہے، اصل کامیابی تو وہ زندگی، یہ کہا گیا یہ کیا ہے، یہ دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، اس میں عمل کر کے کامیاب ہو گیا پھر دار الاخرہ ہے، اس میں کامیابی فلاح فوز ہے، کامیابی ہے اس میں۔ تو اس زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت کے مطابق ہو رہا، اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا، سمجھو عبادت ہے نہیں عبادت، ہر معاملہ عبادت ہے۔ جیسے بات چیت کر رہی بھائی اللہ تعالیٰ اصل میں اس کا دل نہ دکھاؤں، ایسی بات کروں یہ خوش ہو جائے، عبادت۔ اولاد ہے، ماں باپ کو اٹھ کے دیکھ رہی، دیکھنے کے بعد ماں باپ بیٹھے سو رہے آرام کر رہے، دیکھ کے ان کو مسکرا رہی، میرے ماں باپ خوش و خرم ہے، ماں باپ کو خوش کر، عبادت۔ ایک روایت میں تو آیا ماں باپ کو مسکرا کے دیکھنا عمرے سے بڑھ کے ثواب ہے۔ اٹھتے منہ بنا لے رہے اور میرے کو ایسا ہو رہا، باپ پریشان ماں پریشان، ڈرا رہے ہیں ان کو، یہ تو گناہ کا کام ہے یا عبادت کا ہو رہی۔ دیکھے تو غصہ بابا کو، بڈھا ہو گیا، ماں کو غصہ، ایسی ناخلف نالائق اولاد میں دیکھ رہا ہوں، کروڑوں روپے ماں کے لے لیے، ماں بیمار ہے پوچھتے نہیں دواخانے میں آ کے، مر گئی تو بھی جیسے لوگ آتے رشتہ دار دور کے ویسا آتے۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہاں جا رہے ہیں، کہاں ہے بندگی کا تصور زندگیوں میں، کیسا معاملہ ہے ہماری زندگیوں کا، کیا کیفیات ہے ہماری زندگی میں، کیا ہو رہا ہے ہم لوگوں کو۔ یہ کہ تصور بندگی کا وہ ہے ہر لمحہ اللہ کی یاد ستائے، خالی نہ رہے بندہ، چلتے چلتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھو استغفار، پڑھتے رہو،
کیا معاملہ. وہ لوگ پہلے تسبیح دیتے تھے خالی رات ہونے پڑتا بولے. اب بعض لوگوں کو عادت ہوتی تھی, آپ تھوڑی دیر خاموش بیٹھے انہیں دیکھیے ان کی زبان چلتے رہتی, ذکر کرتے رہتے. ساری زندگی تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کر رہا ہے, وہ سارا کام اللہ کے خشیت میں, خوف کے سائے میں ہو عبادت, اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو عبادت. کوئی بھی کام, کپڑے پہننا بھی عبادت ہے تاکہ میرا جسم ڈھکے اور میں برائیوں سے محفوظ ہوں. ہر معاملہ عبادت. وہ پہننے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے, کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کر لے, کہہ لے. گناہ پہ تو کوئی بندہ نہیں کہے گا بسم اللہ, اللہ کے نام سے گناہ کرتا کوئی. اب عادت ہو جائے گی تو گناہ سے خود بخود بچے گا. تو یہ ساری کیفیات, زندگی کے سارے معاملات ہمارے عبادت میں شامل ہیں, بشرطے کہ یہ ہو کہ ہم وہ تصور پیدا کریں کہ دین اور دنیا ہمارے پاس کوئی الگ چیز نہیں. دنیا کا کمانا عین شریعت ہے تو عبادت ہے. دین کا ہر فرض, ہر مستحب, ہر سنت پہ عمل کرنا, ہر واجب پہ عمل کرنا, یہ عین عبادت تو ہے, یہ سب کو معلوم ہے, یہ تو عبادت ہے. لیکن دنیا کا ہر معاملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو, حضور کی سنت کے دائرے میں آتا ہے, عبادت ہے. شادی کرنا بھی عبادت, کمانا بھی عبادت, گھر کا بنانا بھی عبادت, کپڑوں کا پہننا بھی عبادت, راستے سے چلتے ہوئے سواری اس کا استعمال کرنا عبادت, سواری پہ بیٹھتے دعا, ہر وقت دعا, ساری چیزیں. یہ اگر ایک تصور بندے کا جم جائے, آپ دیکھیے زندگی کا بدل جائے. یہ تصور کہ مجھے ہر معاملے میں اللہ کی عبادت کرنی ہے زندگی کے. خالی ہم نے سمجھ لیا نماز بس عبادت, روزہ سال میں ایک مرتبہ عبادت, سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ عبادت, اللہ توفیق دی آج عبادت. یہ ہے ہی ہے بھائی, یہ تو عبادتوں کی چوٹی ہے, پیک ہے. لیکن سارا عمل زندگیوں کا عبادت ہو. بیت الخلا جا رہا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیا, لیفٹ پیر ڈال کے اندر چلا گیا, سنت کے مطابق بیٹھا, بات چیت نے کرا, خیالات غلط نہیں لایا, نکل کے آیا دعا پڑھتے ہوئے, وضو کرا, عبادت. ارے صاحب وہ گندگی کر کے آنا, ہاں شریعت کے مطابق کرا. ہر معاملہ عبادت. تو ایک بندے کا تصور, تو اللہ نے فرمایا انسان کی خلقت کا مقصد یہ کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا, کہ وہ میری عبادت کرے اور کچھ نہ کرے. زندگی میں صرف اللہ کی عبادت. یاد رکھ لیجئے, جس کے پاس یہ تصور دین کا پایا جاتا ہے, دین کے معنی ساری زندگی کا احاطہ کرنے والا, ہر عمل میرا عبادت بن سکتا ہے بشرطے کہ میں اللہ کے احکام کے مطابق اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کروں. تو پھر آپ دیکھیں گے زندگی کا ہر عبادت ہو جائے گا. ہر آپ کے کام سے ہر کوئی خوش ہوگا, ناراض نہیں ہوگا, کیونکہ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. آپ یہ سوچیں کہ میں اس کو راحت پسا گا, یہ بھی عبادت ہے, کسی بندوں کی خدمت کرنا. کوئی پڑوس میں بیمار ہے, نہیں صاحب میرے کو جانا ہے, میرے کو نفل پڑھنا ہے, میں نفل پڑھتا ہوں تحیۃ المسجد, پھر سنت پڑھنا ہے. ارے دوا لا دو بیٹے, میں پریشان بوڑھی ہوں. ارے ڈیرو بوڑھی میں نماز پڑھ کے لاتا ہوں. آئے لا کے دے دو 10 منٹ میں, آپ کی نفل جائے گی, سنت بھی چھوٹ سکتی ہے, کوئی بات نہیں, اس کو ذرا ضروری ہے. یہ عبادت نہیں سمجھ رہے, یہ بھی عبادت ہے. کوئی آدمی جا رہا ہے معذور, کہیں تک اس کو لفٹ دے دیے, چھوڑ دیے, عبادت. راستہ چلنا بھی عبادت, راستے کے آداب سے گزرنا عبادت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 شاخیں, سب سے کمتر شاخ یہ ہے کسی کیل, کانٹے یا پتھر کا راستے سے ہٹا دینا تاکہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو جائے انسان کو. گویا کہ انسان کی راحت پہنچانے کا کوئی عمل کرنا عبادت. کیسا بڑا تصور. گڑھا ہے, گڑھا بھر رہے ہیں آپ, ٹھہر کے, کوئی بھرنے والے نہیں ہے, بارش کا موسم ہے, کوئی گر نہ جائے, عبادت. ہمارے پاس تصور ہے گرا گرے ہوئے جانے میرے کیا کرنا ہے. گاڑی چلا رہے ہیں, بڑے بوڑھوں کا, چھوٹوں کا, بچوں کا خیال کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اسکول کے بچے وہ بھگا رہے ہیں, جا کے مار رہے ہیں. گناہ ہو گیا, عبادت کہاں ہوئی, نافرمانی ہو گئی. ضعیف جا رہے ہیں, بازو کا اسٹینڈ کر رہے ہیں, گاڑی کے ٹائر اٹھا رہا ہو, بیچارہ بوڑھا آدمی گاڑی نے سنبھال کے گر جا رہا, ہاتھ ٹوٹ جا رہا, پیر ٹوٹ جا رہا, اس کا گناہ ہے. کوئی بڑے بزرگ گاڑی سلو کر لیے, آہستہ سے نکلے, حضرت اجازت ہے میں جا سکتا ہوں. ارے کیا اخلاق کا بچہ, یہ عبادت ہو, اللہ کو پسند. دھکے مارتے ہوئے آپ دیکھیے کہیں جا رہے ہیں, مسجد سے نکل رہے ہیں, بڑے بزرگوں کا خیال نہیں, وہ بیچارہ جوتا پہنا دھکا مارا, ہوتی دور جا رہا.
یہ نافرمانی ہے اللہ کے اس کے رسول کے احکامات کی. یہ بھی عبادت ہے. رک گئے, تھوڑا مدد کر دیا ان کا جوتا پہننے میں, یا کم سے کم سہارا دیا ان کو, ہاتھ پکڑ کے پہن لے, وہ عبادت کا جو کانسیپٹ ہے بہت بڑا ہے, وسیع ہے. ہر معاملہ, ہر کام عبادت ہو سکتا ہے ہمارا. شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہو, شریعت کے مطابق ہو. یہ تصور پیدا کرنے کی ضرورت ہے زندگی میں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تصور, میں نے جو باتیں کہ اس سے کچھ پیدا ہو رہا ہے, تو پھر میرا اتنی دور سے یہاں آنا اور کچھ باتیں کرنا, اور ہم سب کا بشمول میرے, ہم سب کا اس پہ عمل کرنا, یہ کامیابی ہے ہماری. یہ جو پروگرامس یہاں رکھے جاتے ہیں, ہمارے مرحوم غلام یزدانی صاحب ایڈوکیٹ نے جس کا آغاز کیا تھا, ان کے ساتھیوں نے, اللہ ان سب کو جزائے خیر دے اور ان کی مغفرت فرمائے. اس کے ذریعے جو عناوین ہوتے ہیں, عنوانات, مختلف عنوانات دیے جاتے ہیں, اور مقررین کے ذہن میں ہر وقت کوئی نئی چیزیں آتی ہیں, اس کے مطابق وہ عنوان دیتے ہیں. یہ ہمارے شبیر صاحب پیچھے پڑے, عنوان دیجیے. سوچا کوئی عنوان سمجھ میں نہیں آیا. میرے ذہن میں آپ یہ 13 تیزی کے بارے میں تو جمعے میں مولویاں بولتے وہ بولا, یہ فوراً اللہ نے ذہن میں ڈالا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ تمہاری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, لوگوں کے سامنے رکھا جائے, اور واضح شریعت کے مطابق قرآن حدیث کی روشنی میں. پھر ہم اگر پڑھیں قرآن کے کئی آیتیں, اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے افحسبتم انما خلقناکم وانکم الینا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو, 18ویں پارے کی آیت ہے, کہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تم کو عبث پیدا کر دیا, ایسی پیدا کر دیا, کیا تم کو ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے. سورہ ملک میں کیا فرمایا اللہ نے, اعوذ باللہ من الشیطان الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھو ہم نے موت دی, خلق الموت, پہلے موت, اب آگے نا دنیا میں اس کے بعد پہلا درجہ موت ہے, زندگی نہیں ہے. یہ تو زندگی چلی ختم ہونے والی ہے. الذی خلق الموت والحیات, پھر اس کے بعد ایک زندگی دیں گے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. دنیا میں ہم کو تم کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے, دیکھیں تم میں کون ہے جو اچھا عمل کر کے آتا ہے. مشکل سے مشکل حالات ہے, الحمدللہ. ناشکری نہ کر, کیسے الحمدللہ, اللہ کا شکر, ہاں یہ بندہ ہے میرا, اللہ پر خوش ہوتا, اللہ اتنے مشکل حالات میں بھی مجھے شکر ادا کرا. لئن شکرتم لازیدنکم, دیکھو تم میرا شکر ادا کرو زیادہ دوں گا, کفر کرو گے لا تعلق, سخت عذاب دوں گا. مشکل حالات میں بھی صبر. ہم نے دیکھا بعض لوگوں کو کھانے کو نہیں رہتا, کیسے الحمدللہ, اللہ کا شکر. پہننے کو کپڑے نہیں, الحمدللہ, اللہ کا شکر. اور ایسے نافرمان بھی ہے, خوب ہے, اتنی زیادہ ہے نا, میرے کو کیوں نہیں. یہ ہرس, یہ لالچ, ساری زندگی لالچ کی, کتے کی طرح. ہڈی دیکھی کہ اس کے منہ میں پانی آتا, کہیں کچھ دیکھا تو اس کے منہ میں پانی آ رہا. یہ نہیں ہے. تم انسان کے ساتھ مسلمان بھی ہو, تمہاری زندگی کیا ہو. یہ لالچ, یہ ہرس, یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. کیفیت یہ ہو کہ جو ہر معاملات میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کہیں میرے اس عمل سے اللہ ناراض نہ ہو, میرے اس کام سے اللہ خوش نہ ہو جائے, کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کوئی عمل میرا نہ ہو رہا ہے, تو مان لیجئے وہ زندگی میں بندگی ہے. وہ بندگی کامیابی کی, آخروی کامیابی کی, نجات کی ضامن ہے. کامیابی ہوگی, اخروی زندگی میں نجات ملے گی. اصل کامیابی کیا ہے, دنیا میں انسان کیسے زندگی گزارا, کامیابی نہیں. جھوپڑ پٹی میں رہا, ایک کمرے کے گھر میں رہا, 2 کمروں کے گھر میں رہا, ٹین شیڈ کے گھر میں رہا, 1 فلور کی بلڈنگ میں رہا, 10 فلور کی بلڈنگ میں رہا, یہ کامیابی نہیں ہے. سب کون سی گاڑی پہ پھرا, کون سے لگژری کار میں پھرا, کون سے پلین میں, ہیلی کاپٹر میں اڑا, یہ کامیابی نہیں ہے. کون ہے جو بس میں دھکے کھاتے جا رہا, یہ کامیابی نہیں ہے. کھانے کے لیے روکھا سکھا کھا رہا, یہ کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ آخرت کی زندگی میں بندہ دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب سرخرو کر کے جنت میں داخل کر دے. وہ اصل کامیابی. وہ کامیابی یہ ہوگی کہ ہم اپنے پیدائش کے مقصد کو, اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا دنیا میں, ویسے تو انسان, پھر تو ایک امت پہ ذمہ داری بھی ڈالی, ایک بڑی امت بنا کے بھیجا. ویسے تھے مسلمان کہ کیا فرمایا گیا اس امت کے میں کہ جو اللہ نے فرمایا امت الوسطہ, تم درمیانی امت ہو, تم ایک اوسط امت ہو, درمیان کی, کسی طرف ایکسٹریم نہ ہو. دنیا میں تو دنیا کمانے لگے, عبادت تو ترک دنیا کر دیا, چھوڑ دے کے جا کے جنگلوں میں عبادت کر, یہ نہیں ہے تمہارا معاملہ.
امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ نیکی کا حکم کرو، دنیا میں رہ کے لوگوں کو برائیوں سے روکو، وہ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان اور یقین رکھو۔ یہ اگر زندگیوں میں ہے تو ساری زندگی ہماری عین عبادت ہے، شریعت کے عین مطابق ہو تو عبادت ہے، اور وہ اللہ کی بندگی ہے، وہ بندگی اخروی زندگی میں کامیابی دلانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الظالمین، اللہم اغثنا، یا اللہ بارش برسا دے مالک، ایسی بارش بنا رحمت والی ہو مالک، تیری مخلوق تیرے بندے بہت پریشان ہیں مالک، بارش کی وجہ سے مالک رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، نفع بخش بارش نازل فرما دیجئے مالک، ایسی بارش سے محفوظ فرما دیجئے جو نقصان پہنچانے والی ہے ہم کو، ہمارے کھیتوں کو، ہماری آبادیوں کو، ہماری جانوں کو، ہمارے مکانات کو، ہمارے مالوں کو، اس سے ہماری حفاظت فرما لیجئے مالک، ہم کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے جس میں ہر معاملے میں آپ کی عبادت ہو اور آپ کی بندگی کا اظہار ہو، ایسی زندگی ہم کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے مالک، جو مسلمان پریشان ہیں ان کے پریشان کو دور فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما دیجیے، جو ہمارے رشتہ دار دوست احباب مسلمان اس دنیا سے گزر چکے مالک ان کی مغفرت فرما دیجیے مالک، رحم کے کرم کے معاملات فرما دیجیے مالک، ہم سب پر رحم فرمائیے، ہم آپ سے خیر کے طالب ہیں، برکتوں کے طالب ہیں، ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائیے، ہماری عمر اور ہماری صحت میں خیر و برکت عطا فرما دیجیے، ہماری اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائیے مالک، ہماری ملازمتوں میں، ہماری تجارت میں، ہمارے علم کے حاصل کرنے میں خیر و برکت عطا فرمائیے، ہماری اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائیے مالک، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما دیجیے، ہمارے محلے ہماری ریاست میں خیر و برکت کا نزول فرما دیجیے، رحم کے کرم کے معاملے فرما دیجیے، جب تک دنیا میں زندہ رکھیے اسلام پر زندہ رکھیے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔